ہلو گائز، میں ہوں رخسار حسن، میں محمد اسلم، میں رحمت اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریئل ریئیکشن یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں راج نیوز میں ویڈیو کی ٹائٹل ہے دنیا کے سر چڑھ بولا مودی کا جادو، G7 G20 جی ہو رہی ہے انڈیا کو۔ تو پاکستانیوں کے خیر دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پھر دیکھتے ہیں ریئیکشن۔ یہ G20 کی میٹنگ یہاں پہ بلانا انڈین ہیلتھ کشمیر کے اندر what exactly is happening, what India is trying to do، کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے انڈیا؟ جو ممالک ہماری مدد کرتے تھے ماضی میں، جس میں کہ سعودی عربیہ شامل ہے، چین شامل ہے، آیا وہ پاکستان کی اس وقت مدد کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہم نے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو تھکا دیا ہے۔ We have exhausted them۔ انڈیا آبزرور ضرور ہے عرب لیگ کا، پاکستان آبزرور بھی نہیں ہے عرب لیگ کا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے پاس آبزرور کا سٹیٹس ہے عرب لیگ میں کہ وہ بطور آبزرور اس میں شریک ہوتا ہے۔ پاکستان کو عربوں نے آج تک اس میں آبزرور کا سٹیٹس بھی نہیں دیا ہے، لیکن کشمیر کا ذکر نہیں ہے اس اعلامیے میں، حالانکہ کشمیر بھی مسلم ممالک کا ہی ایک مسئلہ ہے، لیکن OIC میں کشمیر پہ بات ہوتی ہے۔ عرب لیگ کا جب اجلاس ہوتا ہے اس میں کشمیر پر بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ شاید انڈیا وہاں پہ بطور آبزرور موجود ہے، اس لیے وہاں کشمیر کا ذکر نہیں ہے اعلامیے میں۔ کہ ہمیں اپنا اکنامک ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم بار بار ان ملکوں کے پاس جائیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اوور برڈن کر دیا ہے بار بار جا کے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، we have exhausted our friends but at the very same time اپنا ہاؤس ان آرڈر ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ مطلب کہ یہ کوئی سیریسنس نظر آتی ہے اس فرنٹ پہ، ہمارے اپنے فرنٹ پہ؟ دیکھیے، سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی سنگین معاشی بحران ہے، ورسٹ اکنامک کرائسس جو پاکستان فیس کر رہا ہے اس وقت، اس سے زیادہ سنگین کرائسس ہم نے کبھی نہیں فیس کیا۔ میرا خیال ہے یہاں تک تو سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اٹینشن، پرائیورٹی اور فوکس دینا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس گورنمنٹ ہیز بین ڈسٹریکٹڈ، بیکاز ان کا فوکس سارا سیاست پہ ہے۔ ان کا فوکس میں نے نہیں دیکھا اتنا فوکس اکانومی پہ ہو جتنا کہ پالیٹکس اور ایک پولیٹیکل بیٹل جو اس وقت چل رہی ہے اس پہ ہو۔ تو دیکھیں اس کے تو لوزرز پورے ہمارے ملک کے لوگ ہوں گے نا۔ اگر اکانومی ٹینک کرتی ہے، اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، جو کہ اللہ کرے نہ ہو، لیکن اگر فرض کیجئے وہ ہوتا ہے تو who will suffer the most؟ the people of پاکستان، جو ہماری غریب عوام، ان پہ سارا برڈن پڑے گا۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ سیاست ایک طرف رکھی جائے اور اکنامک کرائسس پہ فوکس کیا جائے، نہ کہ وہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ باہر سارا وقت دیکھا جائے کہ جی اب کون ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئے گا، کوئی ملک آئے گا یا IMF آئے گا۔ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنا چاہیے۔ ویری ٹرو۔ G20 میں تو بیسک ایشو جو پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ پاکستان اعتراض کر رہا ہے کہ جو آکیوپائڈ جموں کشمیر ہے اس میں سری نگر میں جو ایک وہ فنکشن کروا رہے ہیں ٹورزم کے سلسلے میں، وہ میٹنگ نہیں ہونی چاہیے G20 کی، کیونکہ وہ ہندوستان اپنی تمام ریاستوں میں یہ کروا رہا ہے، لیکن اس میں جموں کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اس میں چائنا نے تو ہمیں اوپنلی سپورٹ کیا ہے، میرا یہ خیال تھا ترکی بھی شاید کرے گا، اور کچھ اخباروں سے لگ رہا تھا کہ شاید ترکی بھی یہی ایشو اٹھائے گا، لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ کچھ دن سے ہمارا جو پبلک تو نہیں یہ بات ہوئی، بٹ ایز فارمر فارن منسٹر آئی تھنک کہ فارن آفس کی پوری کوشش ہوئی ہوگی سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور چین کے ساتھ۔ چین کا تو ہم نے دیکھ لیا، سامنے آ گیا ہے نقطہ نظر۔ ترکی کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ نہیں آئے گا۔ سعودی عرب پہ ہو یہ رہا ہے کہ بنیادی طور پر جو پاکستان کی اپنی صورتحال ہے، معاشی ابتری، اور اس کا کوئی جو ہماری ایڈ ہو گئی ہے اس میں پولیٹیکل انسرٹنٹی، یہ سارے فیکٹرز پلے کر رہے ہیں جس کا پاکستان کی فورن پالیسی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ کیونکہ اگر گورنمنٹ کا فوکس ہٹ جائے ان چیزوں سے، یہ دیکھنے میں چھوٹی نہیں تو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب کیا فیصلہ کرے گا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5-6 مہینے سے ہم اس ایفرٹ میں ہوتے، کیونکہ میں پتا تھا کہ G20 کی جو سربراہی ہے
इस साल भारत के हिस्से में है और वो पूरा इसका फायदा उठाएगा। और ये सीक्रेट भी नहीं थी, इसकी तो बड़ी देर से खबरें आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में टूरिज्म के सिलसिले में वो करवाएगा। तो मैं जी फरमाइए। मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ, अगर चीन नहीं आता और तुर्की और सऊदी अरब नहीं आते, बाकी सब आते हैं, मीटिंग तो फिर भी हो जाएगी। नहीं, मीटिंग तो देखें हम रोक नहीं सकते, लेकिन तुर्की और सऊदी अरब नहीं आते और उसने ऐलान कर दिया है चाइना ने कि वो नहीं वहां आएगा, उसका देखें डेफिनेटली डिप्लोमेटिक असर पड़ेगा। चाइना एक छोटा मोटा मुल्क तो नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, इट्स अ वीटो विल्डिंग पावर। हमारे लिए तुर्की बहुत अहमियत का हामिल है और सऊदी अरब से हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि जो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आपने ये फरमाया कि अगर वो नहीं आते, अगर आपको इत्तला है तो मुझे दे दे, मैंने तो लेटेस्ट नहीं देखा कि सऊदी अरब ने क्या फैसला किया है। नहीं, अभी उन्होंने ना कंफर्म किया है ना इनकार किया है। अब बेहतर तो यह है कि वो ना आए, लेकिन उसमें हमें ये अपने गले में भी झांकना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। ऐसे हो ऐसा रहा है अभी तक तो ये जो तुर्की चाइना ये तो आपके नाक की एक बगैर भी आपके साथ खड़े हुए हैं अभी तक। खुदा करे ये मामला चलता रहा है, लेकिन हमें पूरी तवक्को थी कि सऊदी अरब के साथ, तो उसमें हमें अपने अंदरूनी तौर पर बिल्कुल सोचना चाहिए कि जो भी यहाँ मुल्क में हो रहा है हम ये ना समझें। किसी ने विलियम ग्लैडस्टोन से पूछा था, जो बरतानिया के 4 दफा वजीर आजम रहे थे, कि बताइए खारजा पॉलिसी का राज। उन्होंने कहा गवर्नेंस और इंटरनल स्टेबिलिटी, इसके अलावा तो कोई राज नहीं है ना जी। और विंस्टन चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया, दूसरी जंग अजीम में किसी ने पूछा क्या हाल होगा, लंदन में ब्लिट्स हो रही है, उन्होंने कहा आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग। तो ये हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे यहाँ कोर्ट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हमारी गवर्नेंस कैसी है, इसका लाजमी हमारी। मैं आपको एक और उसकी मिसाल देना चाहता हूँ खुर्शीद कुसूरी साहब, कि जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया अपने साथ और उसका स्टेटस ख़त्म किया, तो जो बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, जिसको जो 1 पेज पे थी, वो OIC का इजलास नहीं बुलवा सकी थी। आप सही कह रहे हैं, आपकी बात में। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई अनस्टेबिलिटी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस भी नहीं था। आप ये फरमा रहे हैं कि जब कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं? जब मोदी साहब ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस खत्म किया और वो 390, तो पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत थी, माली तौर पर भी ठीक थे, सियासी अदम इस्तेहकाम भी नहीं था, फिर भी OIC का इजलास नहीं हो सका था। देखिए उससे तो बल्कि आपने मुझे बड़ी अफसोसनाक बात, मैं तो आपकी मजीद आपकी बात को बढ़ाते कहूंगा कि सुषमा स्वराज को दुबई में उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया था। सिर्फ वही बात नहीं जो आप फरमा रहे हैं, वो तो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। तो ये मैंने तो आपको कहा है कई सालों से, आपने तो ये कह दिया हालात ठीक थे। मेरे हिसाब से तो कई साल से हमारा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक होता है, हम कई साल से IMF के पल्ले पड़े हुए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा ओ भाई ये मुल्क ठीक ठाक चल रहा था, अगर दूसरा 20%। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, हमारे पास टाइम कम है। अरब लीग के इजलास में एक तो बिशारतुल असद की वापसी हुई है 12 साल बाद, फिर अमरीकी महकमा खारजा ने बड़े उस पर रिजर्वेशंस दी, फिर यूक्रेनियन सदर आउट ऑफ द ब्लू वहाँ पे पहुँच गए, तो उन्होंने दोनों घर खुश किए हैं, रूस भी खुश किया है, अमेरिका भी खुश किया है। हिंदुस्तान भी यही कर रहा है जी। जिन मुल्कों में स्टेबिलिटी है, सऊदी अरब को आज किसी की परवाह नहीं, उन्होंने तो मान ली चीन की सालिसी, तो बात वहीं आ जाती है। एक जमाना था कि अमेरिका की। ठीक है साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी साहब, आपका भी पॉइंट हमने ले लिया। वीडियो तो खत्म हुई, G7 G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, इस तरह हम अक्सर बात करते हैं, बल्कि मैं तो करते ही रहूँगा कि इस वक्त इंडिया का सिक्का, इंडिया का जुनून, इंडिया की बात सर चढ़ कर बोल रही है और नज़र आ रही है। जिस तरह जो बाइडन मिल रहा है मोदी साहब को जफ्फियाँ डालकर, और यार ये जफ्फियाँ साइंस होती हैं। जब दो लीडर, मुल्क के 2 लीडर्स मिलते हैं तो वो दुनिया को पैगाम देते हैं कि उनके किस तरह मिलना, उन्होंने हैंड शेक कर रहे हैं, जफ्फी डाल रहे हैं, या
دور ان کی فاصلہ کتنا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو کون سے جیسچرز دیے ہیں، کون سے انہوں نے اشارے کیے ہیں، یہ دنیا کی نظر ہوتی ہے اس پر، اور اس سے تعین کیا جاتا ہے کہ ان دو ممالک میں کس طرح کے تعلقات ہیں۔ جب بھی جو ڈالی بائیڈن نے، جب بھی جو ڈالی فرانس کے امینول میکرون نے، بلکہ اب دنیا کے قریباً 80 سے 90% کنٹریز جو ہیں وہ مودی کو جب بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ہے نا جنون، ان کا جو ہے نا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ آج دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، جو نظر بھی آ رہا ہے، جو ہم جیسے گدھوں کو نظر ہی نہیں آتا، یا نظر آتا ہے تو بھائی آئی تھنک ہماری آنکھیں نہیں، ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اگر دیکھتے ہیں بھی ایک نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر چائنا بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، اس سے کوئی میٹنگ رک نہیں جاتی۔ چائنا 370 کے بارے میں بولا، کیا ہوا، رک گیا، وہ 370 ہٹا لیا انڈیا نے۔ انڈیا جو ٹھان لیتا ہے نا وہ کر کے دکھاتا ہے۔ دیکھیں بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کون سی اچھی مطلب کہ جو انڈیا نے اتنی ترقی کی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ چلو شکر ہے۔ تو چائنا نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چائنا نے انکار کر دیا ہے G20 میں آنے سے، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی۔ چائنا پاکستان نے منع کیا نہیں، پاکستان ادھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کے آقا اور غلام کے ہیں، درکات اور غلام کے جو آقا وہ مانتا نہیں، آپ ادھر سے پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پاکستان نے منع کیا ہے چائنا کو، چائنا نہیں جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، گھر کا جو رکھوالا کتا ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس کے بچوں کو بھی سنبھالنے کے لیے نا، اس کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی باتیں کبھی وہ ضد کر جائے، کبھی کبھار گھر کا کوئی جانور، پالتو جانور بھی ہو نا، اس کو پالے ہوئے کے بھی ضد کو آگے مالک کو تھوڑا بہت نا اپنے فیصلے کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، تو جھکنا پڑتا ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے تاکہ یہ جانور میرے بعد میں بھی کام آنا، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، چائنا نے آپ نے کہا کہ چائنا نے کہا تھا کہ جو ہے نا 300 کتنی ہے وہ جو ان کی ایکٹ ہے جو انہوں نے ہٹائی ہے 370 چائنا نے بھائی چائنا زور نہیں ڈال سکتا، جیسے کہا تھا نا ترکی نے یا پاکستان نے بیان نہیں دے سکتے ہیں، روک تو اس کو نہیں سکتے نا وہ، کیونکہ ان کے ملک میں اور انہوں نے جس طرح قبضہ کیا ہوا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ہٹا نہیں سکتے۔ یہ ہے کہ جو ہے نا اپنا جو بیان ہے وہ بیان کروا سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایکٹ نہ ہٹایا جائے اور جو پولیسی ہے وہ چلے۔ G7 میں انڈیا، G20 میں انڈیا، کوآڈ میں انڈیا، ہر جگہ انڈیا، ہر دیکھیں بھائی بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ اکنامکلی فٹ ہوتے ہیں نا، آپ کے ملکی حالات بہتر ہوتے ہیں، تو دوسرے ظاہری سی بات ہے تمام ملک جو ہے نا ہر ملک پہ نظر رکھتے ہیں، کون کس ڈگر میں جا رہا ہے، کون کس ڈگر میں جا رہا ہے۔ تو ان بھائی انڈیا آبادی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے اور اکنامکلی بھی اس وقت بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ منظم طریقے سے چلانا ملک کو، اور مودی صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت منظم طریقے سے اس کنٹری کو چلا رہے ہیں، اور اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے جب سپر پاور کا جو صدر ہے نا وہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو دور سے ملنے آئے، اور ملنے کا آپ اسٹائل بھی دیکھ لیں کہ وہ جب بھی ڈال کے میرا، اس سے مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی انڈیا جو ہے نا کتنی اہمیت رکھتا ہے، بہت آگے نکل گیا ہے، اور ایسے ہی ان کو میرے خیال میں مودی صاحب ایسے ہی اگر ان کی اس کے ملک کو لیڈ کرتے رہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آنے والے وقتوں میں بہت آگے نکل جائے گا، تیسری پاور بنے گا، پھر دوسری اور ہو سکتا ہے ہمارے ارادوں کے برعکس پہلی بھی بن جائے، کیونکہ ہم تو کبھی نہیں چاہتے پاکستانی کہ انڈیا کبھی پہلی پاور بنے، سپر پاور بنے، لیکن وہ بھائی ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو وہی جب وہ محنت کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، تو تبھی وہ اپنا جو گول انہوں نے سیٹ کیا وہ اچیو کریں گے۔ مسلمانوں کو جب اللہ کی ذات نے برملا کہہ دیا ہے قرآن پاک میں، جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، ہم وہ چھوڑ چکے ہیں، دنیا وہ اپنا چکی ہے، محنت دنیا کر رہی ہے، ہم صرف جیلسی کرتے ہیں یا اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ چاند پر وہ ہمارے گاؤں میں اکثر مثال دیتے ہیں، چاند پر تھوکنے سے اس کے چاند پر تھوک پہنچ نہیں جاتی۔ ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک سے باہر ہم نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے ملک میں ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں،
जब हम अना जब हम दूसरे मुल्क को मुआवजा नहीं ना करेंगे कि ये मुल्क कहाँ पे जा रहा है, क्या रूल फॉलो कर रहा है। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे चोरों के साथ नहीं बैठना, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर कौम मिल्लत की अगर आपने बात की थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। आर्मी कहती है कि हमें खान साहब को क्रश करना है, खान साहब कहते हैं कि मैंने आर्मी को सबक सिखाना है। ये 75 ईयर मतलब कि एक दूसरे के इतनी ये नफरतें बढ़ गई हैं कि उनको दुनिया को पता नहीं कि दुनिया किधर जा रही है, हमारा हमसाया कहाँ जा रहा है। ये है अनपढ़ों का और ये यही बात लोधी भी कह रही है ना कि वो कह रही है कि हमने अपने जो है ना करीबी जो नेबर हैं उनको उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया ताकि हम उनसे अच्छी ट्रेड कर सके। यार असलम भैया से ना मेरा ये डर है ना, मेरे अगर हमसाया मुझसे नाराज है या मेरे से तंग है, ऊपर से अच्छा नहीं है, ऊपर से कोई आदमी आता है तो जारी बात है वो जब देखेगा ना मेरा बर्ताव अपने हमसाया के साथ तो मेरे साथ वो भी नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? वो कहेंगे यार ये साथ वालों के साथ अपने वाले मोहल्ले वाले इसके तंग है, मैं इसके साथ क्या रिश्तेदारी करूँ या कैसे दुआ सलाम रखूँ। ये दुनिया भी ऐसी है। तो पाकिस्तान ने अपने हमसाओं के साथ तल्लुकात ख़राब किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में रुसवा रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने हमसाओं चाहे वो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान जो मुखलिस हो तल्लुकात बहाल करे ताकि उसका भी इमेज अच्छा जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बातें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह।